راشد سمرو صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور آسان ہے جو کہ آپ نے کہا کہ بھائی دیکھ لیں سارے رزلٹ نکال کے دیکھ لیں اپوزیشن کے نمبر ملا ہے پیپلز پارٹی کے ملا ہے تو خالی 2000 ہی کم ہے, اتنا سمپل میتھس ہی تھی تو آپ یہ کر لیتے اور پیپلز پارٹی کو کبھی اقتدار بھی نہ آنے دیتے. اتنا سادہ تو نہیں ہے نا معاملہ. سمرو صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میری آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے جی سوال سن لیا آپ نے, جواب دے دیں اگر سن لیا. جی میں نے کہا یہ ہے پارٹی ترجیحات پر کہ پارٹی کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اس حوالے سے ابھی ہم نے ریسنٹ ایک اجلاس کیا تھا جس میں پیپلز پارٹی مخالف جو الیکشن لڑتے رہے ہیں ان سب کو جمع کیا اور سب کے ساتھ ایک طویل نشست ہماری رہی. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک میٹنگ رہی. خواجہ اظہار بھائی کا میں شکر گزار ہوں, وہ اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں میرے گھر پر تشریف لائے تھے اور ہم جلد ایک مرتبہ پھر بیٹھنے والے ہیں. ہم نے اس فارمولے پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم سب کو سندھ کا سوچنا چاہیے, سندھ کے عوام کو اور ان کے مسائل کو سوچنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے اپنی اپنی ترجیحات کو سائڈ پر رکھ کر سندھ کے عوام کے لیے متبادل قوت اور قیادت کے لیے غور و فکر کر کے الیکشن میں آنا چاہیے, جس پر انیشلی طور پر تمام ساتھی اس بات پر اس مرتبہ آمادہ ہیں کہ بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے اور جہاں جس کا اثر ہے وہاں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے نہ کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو جلد آپ کو اس حوالے سے ہم کوئی رزلٹ دیں گے. میں یہ خوشخبری آپ کو آج کے اس پروگرام کے توسط سے دے سکتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے جتنے ساتھیوں نے بیٹھ کر آپس میں بات کی ہے وہ اس پر اتفاق رائے پر ہیں کہ جو ہے وہ بجائے الگ الگ الیکشن لڑنے کے بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اوکے اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ ناصر شاہ صاحب یہ خبریں ٹھیک ہیں کہ مطلب کہیں نہ کہیں کچھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ, کچھ مثال کے طور پہ آپ کے منسٹر سابق منسٹر مکیش کمار چاولہ صاحب ان کے بارے میں آیا کہ نام سٹاپ لسٹ پر ہے, کچھ اور سرکاری افسران کے بارے میں, یعنی اس وقت کیا پیپلز پارٹی یہ فیل کر رہی ہے کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ؟ یعنی ٹھیک ہے لا اٹس ٹیکنگ اٹس ڈیو کورس فائن. دیکھیں ہمیں تو کوئی ایسا سامنے نہیں نظر آ رہی بات, اور مکیش صاحب ابھی باہر نہیں گئے, جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اسٹاپ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. خبریں ہم نے بھی سنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایک شروع ہو گیا ہے کہ جی ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اتنے ارب روپے مل گئے, پھر وہ ہماری بہن ہے محترم شازیہ مری صاحبہ ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, یہ اور اسی طرح اور بہت سارے لوگوں پہ. تو یہ صرف باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کنفیوژن پھیلانے کی بات ہے. مکیش صاحب کا نام, مکیش صاحب کے خلاف کون سا ادارہ کارروائی کر رہا ہے یا جو بھی کر مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کون سا ادارہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے. ایک انہوں نے ضمانت ضرور لی ہے کہ کالپ نوٹس نیب کی طرف سے آیا تھا, اور باقی اسٹاپ لسٹ پہ ہیں یا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمیں دسترس نہیں ہے وہاں پہ. لیکن یہ اس طرح کی باتیں تو چل رہی تھی نا. مثال ہمارے لیے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے نام بھی اسٹاپ لسٹ پہ ہیں, لیکن میں تو بھی دبئی گیا, جب دبئی وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چل رہا ہے کہ جی یہ دبئی بھاگ گئے, لیکن ہم پھر واپس آ گئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ بہت ساری شرجیل میمن صاحب بھی واپس آ گئے, ان کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ واپس آ گئے. جی وہ بھی خیر سے واپس آ گئے ہیں, وہ بھی یہی ہے. تو ایسا ناصر صاحب اگر یہ آپ نے کہا نا کہ سسٹم اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے تو کارروائی, تو اگر کل کو ادارے کوئی ایکشن لیں اور اس سسٹم کے خلاف کریک ڈاؤن کریں تو آپ اس کو ویلکم کریں گے یا آپ کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایک بار بالکل دیکھیں, بالکل ویلکم کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف صاحب جہاں پہ آئے تھے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی بزنس کمیونٹی سے ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ کہیں بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس پر ایکشن لیا جائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے, کچے کا آپریشن جو ہے وہ کیا جائے, اسمگلنگ کو جو ہے وہ روکا جائے, اس کی روک تھام کی جائے. تو انہوں نے جو باتیں کی, اور اگر کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو تباہ کیا جائے, بلڈوز کیا جائے, بالکل تباہ کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, ڈسٹرائے کیا جائے. اگر اس طرح کا کوئی بھی سسٹم ہے جہاں بھی برائی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جناب کلوزنگ ریمارکس خواجہ اظہار الحسن صاحب, اگین جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تو وہی ختم کروں گا کہ یہ آپ اپنے طور پہ خواہش کرنے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن آپ کو حقیقت لگتی ہے کہ آپ انتخابی سیاست میں سندھ کے تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کلوزنگ ریمارکس. میں آپ کو اپنا کنکلوژن دے چکا ہوں. جس طرح کے ابراہیم شریف صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا اب کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو گیا, اب کراچی ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد باجوہ صاحب بھی آئے تھے, ان سے ہماری بھی وہاں بات ہوئی, انہوں نے بہت اچھی کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج
موجودہ عسکری قیادت بھی آئی ہے. جب بھی اس طرح کی ہائیلی لیڈرشپ آتی ہے کراچی والوں کی خوف بن جاتی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اگر یہاں پر یہ جو سسٹم ہے, کرپشن ہے, کچے پکے کے ڈاکو ہیں, یہ کاروائی ہو, سندھ میں لوگ سکون کا سانس لیں گے, 3 ہندو بھائی ہمارے تاوان دے کے واپس آئیں. اور یہ سلسلہ وہاں پہ جاری ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ سرپرستی کون کر رہا ہے, کون اس طرح سے دہشت پھیلا رہا ہے صوبے میں اور صوبے کی امن و امان کی سچویشن. اور آخری بات یہ, کراچی کو اگر پراسپر کریں گے, کراچی کو ڈیولپ کریں گے, کراچی کو اس سسٹم سے آزاد کریں گے تو پاکستان IMF کی چنگل سے آزاد ہوگا. یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک خوف ہے کہ بھئی یہ صوبہ ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, صوبہ ہی اپنا. تو کون سی حکومت ہے جو اپنے وزیر کے خلاف کارروائی کرتی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں؟ بتا دیں مجھے. کون سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی انسپیکٹر کو پکڑ کے سزا دی ہے؟ کس FBR نے اپنے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے؟ نیب نے کیا اپنے لوگوں کو کسی کو رشوت لینے پہ نکالا ہے؟ کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے گندم کے اندر مٹی ملانے کے اوپر کسی افسر کو برخاست کیا نوکری سے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ سارا کا سارا سسٹم ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی اگر کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہنے اس کو تباہ کر دیں, بلڈوز کر دیں اس کو. اور آرمی چیف کے ایک لفظ کی حمایت کرتے ہیں. وہ یہ حمایت نہ کریں بلکہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو دربدر تھے نا وہ دیواروں کے مالک ہو گئے, یہ سارے درباروں کے مالک ہو گئے. وسیم, دیکھتے ہی دیکھتے دکانیں کھل گئی ہیں, جو بکنے آئے تھے وہ بازاروں کے مالک بن گئے. اچھا لیکن میں ذرا میرے ساتھ ہے تو میں جام قائم علی صاحب سے پوچھوں, وہاں پر تھے وہ, تو وہ جو باتیں آپ نے جو کہا نا کہ جناب وہ کہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے,